دیکھیں میں نے جو بات کی ہے وہ بات میں نے اپنی ذات سے نہیں کی. اس بات کو میں نے بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کیا ہے، اور میری اس بات کو میری لیڈرشپ کی، میری جماعت کی مکمل تائید حاصل ہے کہ گھٹیا، بے شرمی اور بے غیرتی پہ مبنی اس انتقام کا جو لیول یہ سیٹ کریں گے پھر بات وہاں سے آگے شروع ہوگی. ہم یہ سیٹ کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ چار دیواری اور مخالف کی جو وہ خواتین کا جو ہے وہ احترام کیا ہے اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر آخر ہم بھی جو ہے وہ انسان ہیں، ہم فرشتہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرتے. باقی جہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ بنی گانا کی ریگولرائزیشن کی، جو ریگولر ہیں ان کو یہ ارریگولر کر رہے ہیں اور اپنے جو ارریگولر ہیں ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات کس طرح سے جو ہے وہ میچ کرے گی؟ یہ بات بالکل میچ نہیں کرے گی. اس کا جو ہے وہ حساب ہوگا. باقی جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھیوں کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں اس قسم کی جو شرینیاں ہیں، یہ شرینیاں جو ہیں یہ اس جد و جہد کا راستہ نہیں روک سکتی. یہ ہو سکتا ہے دوسری جماعتوں میں بھی جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہو اور کوئی اکا دکا جو ہے وہ ایسے لوگ دوسری جماعتوں سے پیدا کیے جائیں، لیکن اس سے اپوزیشن یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا یا قیادت کا جو ہے یہ شرینیاں جو ہے یہ راستہ نہیں روک سکتی. یہ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے. اور اس کے بعد جو خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مجھے 7 دن کا دھرنا دے کے دکھائیں تو میں جو ہے وہ پھر سوچوں گا. انشاءاللہ اسے سوچنے پہ بھی مجبور کریں گے. تیز ہوتا ہے کی مؤثر آواز ہے، جیسے برادران ہیں، ان کے خلاف بھی ہوا اور بھی غداری کے مقدمات ہوتے ہیں. تو آپ نے سمجھا کہ آپ کی جو آئندہ آنے والی جو تحریک ہے لانگ مارچ کی وہ اس سے افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ 27 مقدمات انہوں نے کھوکر فیملی کے خلاف درج کر دیے. جو میرے دائیں بائیں سیف صاحب اور افضل صاحب بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ ان کے بچوں کے اوپر بھی مقدمے وہ درج ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے خلاف بھی انہوں نے جو مقدمات درج کیے کیپٹل پنشمنٹ کے، کہ جن مقدمات میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہو سکتی ہے. تو جب ہم اس سے باز نہیں آئے، کھوکر فیملی 27 مقدمات سے اگر اپنی جگہ سے وہ نہیں ہلی تو پھر 29 یا 28 سے بھی نہیں ہلے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن دیکھیں ان کی بے شرمی دیکھیں کہ اگر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں، کھوکر فیملی کے خلاف میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے، تو بھئی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جھوٹا مقدمہ ہے، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اگر ساری زندگی میں ہیروئن کو جو ہے وہ ہاتھ بھی لگایا ہو یا کبھی اس کا کوئی کش بھی لیا ہو تو اللہ کا قہر اور عذاب میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ میں کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اس کو خارج کو کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ بھئی جھوٹے مقدمے آپ ہمارے خلاف درج کر رہے ہیں، جھوٹے ریفرنسز دائر کر رہے ہیں آپ. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس غلط ہیں، جھوٹے ہیں، مقدمہ جھوٹے، ان کو واپس لو، کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی یعنی آپ نے کانفرنس کی ہے، 2 باتیں کی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ ہماری روایت نہیں ہے خواتین کو اس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی. کچھ ماضی کے آپ کے بھی بیانات ہیں جب آپ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور پھر ٹیکسی کے بھی پمفلٹ جو ہے وہ بانٹے گئے آپ کی قیادت کی جانب سے. وہ کیا تھا؟ وہ تو اس سے ایکسٹریم لیول کی جو ہے وہ روایت تھی. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ سیول جو ہے افسران وہ ضمنی کلامی احکامات نہ مانیں، تو ماڈر ٹون کے پھر زبانی کلامی احکامات ہے یا ریٹن تھا کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے، پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ شعوری طور پہ
جو ہے وہ کبھی بھی ایسی ہے وہ حرکت اگر ہم سے سرزد ہونے کی اگر بات بھی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت کی ہے، اور ہمارا 10 سالہ دور اور اس سے پہلے بھی میاں صاحبان جو ہے وہ برسر اقتدار رہے ہیں. یہ جو باتیں پی ڈی ٹیکسی فلاں یہ ساری جو ہے یہ افواہ سازیاں اور الزام تراشیاں ہیں. ان میں جو ہے وہ قطعاً کوئی حقیقت نہیں. اور باقی رہے آپ کر رہے ہیں بات ماڈل ٹاؤن کی، میں آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور آج میں یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس اور طاہر القادری صاحب کے جو ان کے چاہنے والے تھے یا ان کے مرید تھے، ان کے درمیان تصادم ہوا جو موقع پہ ہوا، اور موقع پہ وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی یا طاقت کا استعمال ہوا. اس سے کسی پلاننگ کا یا اس میں کسی سازش کا قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بات اب آپ کی میں علم کے لیے بتا دوں کہ یہ بات عدالتوں سے بھی ثابت ہو چکی ہے. یہ بات جو ہے وہ جے آئی ٹی میں ثابت ہوئی، اس کے بعد اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ثابت ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ثابت ہوئی. یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ وہاں پہ مس مینجمنٹ اور طاقت کا جو ہے وہ استعمال تھا، کوئی اس کے پیچھے سازش یا پلاننگ نہیں تھی. اچھا رانا صاحب، یہ کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکے. عدالتی معاملات اور پراپرٹی کے معاملات کو کیا فوج ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ یہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف نہیں ہے کہ فوج اپنا کام کرے، سرحدوں پہ رہے، آپ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے لفظ فوج استعمال نہیں کیا، میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کو ہی رہنے دیں تاکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کو ہماری کوئی دشمن ملک یا ہمسایہ جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال نہ کرے. باقی میں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، میں نے اس سے قطعاً نہیں کہا کہ آگے وہ میئرمنٹ کروائیں کھوکھر پیلس کی یا کھوکھر فیملی کے گھر کی. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی میئرمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے یہ زمین کا یا کوئی اپنا جو ہے یہ نقشے کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ سیدھا انتقام ہے. یہ پی ایم ایل این کو، کھوکھر فیملی کو سزا دی جا رہی ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سیاسی جو ہے یہ وکٹمائزیشن ہے، سیاسی انتقام ہے، اور یہ بہت بے شرمی اور بے غیرتی کے لیول کو چھو رہا ہے. میں نے اس لیول کو کہا ہے کہ اس کو آپ چیک کریں. یہ لیول جو ہے وہ کل جب پھر جو ہے وہ یعنی آگے سے پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو جب ہوگا تو پھر اس کے بڑے غلط اثرات ہوں گے. دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ استعفوں کا آپشن لاسٹ آپشن ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلا آپشن وہ ہے. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سڑک گرم نہ ہو اس وقت تک استعفوں کا آپشن استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ پی ایم ایل این نے نہیں کرنا یا میں نے نہیں کرنا. مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ استعفوں کے آپشن کو، جو کہ ان کی نظر میں بھی آخری آپشن ہے، ریلیونٹ وقت پر استعمال کریں گے. اور اگر یہ ریلیونٹ وقت پہ استعمال کیا گیا تو میں یہ آپ کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں کہ پھر بائی الیکشن نہیں ہوں گے. بائی الیکشن کا مرحلہ اس سے بہت پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہوگا. دو سوال ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ شرینیوں جیسے بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے اور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی پارٹی میں یہ شرینی کھلانے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کو شرینی کھلائی جائے گی، لیکن یہ شرینی جو ہے نا بعد میں یہ زہر بن جانی. میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جس آدمی نے اس مرحلے کے اوپر اپنی پارٹی کو یا اس تحریک کو نقصان پہنچایا، سیاسی طور پہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل دفن ہو جائے گا. کبھی آئندہ جو ہے نا وہ سیاست میں اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. مسلم لیگ نون پنجاب، آپ نے جاوید لطیف صاحب کے خلاف کی کارروائی کی، انہوں نے بھی ایک حالیہ بیان دیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے، آج فردوس عاشق گوان صاحبہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس بنی تھی اس میں جعل سازی جن لوگوں نے کی ان کی کون کہتی ہیں؟ فردوس عاشق گوان ہاں صاحبہ، ہاں جنہوں نے نواز شریف کی رپورٹ اور ٹیسٹ میں جعل سازی کی، ان کی منجی ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ فردوس عاشق گوان صاحب جو ہیں ان کی منجی ایک دفعہ وہاں اسلام آباد سے ٹھکی تھی
ان کی منجی یہاں پہ بھی ٹھک جانی ہے. انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا لیول جو ہے نا اپنا اس کو برقرار رکھیں. خاتون ہیں تو ذرا اپنے آپ کو ٹھیک ہی رکھیں. بہتر یہ ہے. میں اس مرتبہ جو ہے وہ ان کے احترام میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ میری بات جو ہے نا وہ پلے جو ہے نا وہ باندھ لیں کہ چوہان صاحب کی منجی تو خیر ٹھک چکی ہے نا, تو ان کی منجی ٹھکے گی تو پھر کافی جو ہے وہ تکلیف ہوگی. نہیں دیکھیں, جاوید لطیف صاحب سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نہیں میں نے اس طرح سے بات جو ہے وہ نہیں کی. اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بھی خود اس وقت بھی وہ بھی انتقام کا نشانہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی بوڑھی والدہ, میرا خیال ہے کہ 80-82 سال ان کی عمر ہے, ان کے اوپر انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے. اس لیے ان کے متعلق شرینی کی بات کرنی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ضمنی انتخابات میں حصہ لینے, یہ ضمنی انتخاب جو اب ہو رہے ہیں یعنی جو اب اناؤنس ہے, ان ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فیصلے کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پابند ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب استعفے ہو جائیں گے پھر تو ٹھیک ہے, پھر استعفے ہو گئے, لیکن جب تک استعفے جو ہیں وہ ٹینڈر نہیں ہوتے, ایکسیپٹ نہیں ہوتے, اس وقت تک ہمارے ممبر جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا حصہ, جیسے مثال کے طور پہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں استعفے تو ہم نے جمع کر لی ہے, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مرحلے پہ ہوگی. لیکن استعفے جو ہیں وہ ابھی ٹینڈر کرنے کا اسپیکر کو فیصلہ نہیں ہوا. ابھی صرف پارٹی قیادت کو جو ہے وہ استعفے جمع ہونے ہیں. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا, اور اگر وہ استعفے جو ہے وہ ٹینڈر ہو گئے اور ہم ان ہاؤسز سے باہر آ گئے, پھر آپ والی بات درست ہے کہ پھر ہمیں ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ریٹرن این آر او مانگا ہے, اور ریٹرن این آر او کے اندر انہوں نے کوئی شکی بھی بتائی ہے حکومت میں کہ نیب میں ترامیم لے کے آ رہے تھے, فیٹف میں اپنے مطلب کہ اس میں ترامیم لے کے آ رہے تھے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا واقعی یہ این آر او بنتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. میں کیونکہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور وہاں پہ جو ہمارا پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں. جب یہ فیٹف کے اوپر بات شروع ہوئی تھی, شہاد خاقان عباسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ نیب میں کوئی ترمیم کریں یا نہ کریں. صرف فیٹف کے اوپر بات ہوئی تھی. فیٹف کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی نیب کا لا جو ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اس پہ بھی بات کریں. اور اس پہ جو بات ہوئی تھی اس بات میں جو ہے یہ بزنس کمیونٹی, جو آپ کے افسران ہیں, اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افسران نے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. سیاست دانوں پہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ یا ظلم ہوتا ہے نیب کا, تو اس کے اوپر تو چلو ہم آواز اٹھا لیتے ہیں, اس کے اوپر جب وہ شور شرابہ ہوتا ہے, وہ بزنس مین جو ہیں غریب, ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا. اور لوگ 3 سال سے جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو ہیں یہ جو اپنا یہ جو ہوتی ہیں سوسائٹیز, ان سے اتنا پیسہ بٹورا جاتا ہے, اتنا پیسہ بٹورا جاتا ہے کہ وہ ظلم کی انتہا ہے. تو اس مقصد کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کریں. اور ان مذاکرات میں جو ہے وہ خود ہی پھر یہ دوڑ گئے ہیں. انہوں نے خود ہمارے ساتھ مذاکرات کی. آپ مجھے بتائیں کہ اسپیکر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی, میں اس میٹنگ میں 2 مرتبہ گیا ہوں. وہ اسپیکر ہاؤس میں میٹنگ ہم زبردستی کرتے تھے جا کے, یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ اپنا فروغ نسیم صاحب بیٹھتے تھے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھتے تھے. اور شاہ محمود قریشی جو اب یہ وہ پوائنٹس جو دیے ہیں انہوں نے اپنا فاروق اچ نائک نے, جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں این آر او پیش کیا. او بھائی آپ نے خود کہا تھا کہ جی ہمیں یہ, آپ بڑے سینئر وکیل ہیں, آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ ہر چیز کو جانتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں یہ چیزیں.
وہ جب انہوں نے وہ سارا انالیسس کر کے آپ کو بتایا تو شاہ محمود قریشی صاحب تو وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی واہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے ہمیں بڑا نالج دیا، آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جس دن یہ واپس آئے ہیں شاہ محمود قریشی نے، اگر اب یہ اس یعنی وائلنس پہ آ گئے ہیں، یعنی اخلاقی قدروں کو بھی جو ہے یہ بالائے طاق رکھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو اسپیکر ہاؤس میں ہے مجھے علیحدہ بلایا، مجھے بلا کے پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں صاحب کو میرا سلام کہنا۔ شاہ محمود قریشی نے مجھے کہا کہ جی میاں صاحب کو میرا سلام کہنا، بڑے چھوٹے دونوں کو، میاں صاحبان کو میرا سلام کہنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پاگل جو ہے یہ نہیں مان رہا، ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، ہم پوری طرح سے متفق ہیں، اور یہ جو شہزاد اکبر بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ، اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بات نہ کریں، یہ جا کے وہاں پہ بتاتا ہے۔ ہم آج جب گئے ہیں وہاں پہ اس نے ہماری بات ہی کوئی نہیں سنی۔ تو یہ ان کی گفتگویں تھی۔ اب یہ ہمارے اوپر یہ این آر او۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کھوکھر فیملی کے خلاف 27 مقدمہ جھوٹے درج ہوئے ہیں، باقیوں کے ہم سب کے خلاف جھوٹے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمے خارج کریں، یہ جھوٹے ہیں، تو کیا یہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک عجیب انہوں نے جو ہے وہ اصطلاح نکال لی ہے، حالانکہ خود ان کی جو ہے یعنی جو ہمارے ساتھ یہ کانفیڈنس میں جو ہے یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اگر ان باتوں کو جس طرح سے انہوں نے اب ان کو جو ہے وہ شروع کیا ہے پھیلانا، تو اگر ہم پھیلائیں کہ یہ باتیں ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ ابھی جو انہوں نے میرے ساتھ وہاں پہ 5-7 باتیں کی، ان میں سے جو زیادہ بے ضرر تھی نا 2 وہ میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ اگلی اگر میں کہوں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا، میں اس کے الفاظ میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کرتا، اس نے مجھے کہا کہ یار وہ پاگل نہیں مان رہا، ہم تو سب اس بات کو چاہتے ہیں کہ یہ نیب کو امینڈ ہونا بڑی سختی آ گئی پارٹی کو، تو آپ اپیل کریں گے نواز شریف صاحب سے وہ آئیں اور قیادت سنبھالیں اور پارٹی کو برآمد کریں؟ میں میاں نواز شریف صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ایک تو اپنا علاج جو ہے وہ پوری توجہ سے کروائیں، اور دوسرا ان کے بیٹھنے کی جتنی تکلیف ان کو ہے یہاں پہ، اس تکلیف کو برقرار رکھیں اور بالکل واپس نہ آئیں، وہیں پہ بیٹھ کے ان کا علاج کروائیں، ان کا اپنا علاج کروائیں اور ان کا علاج کریں، اور اپنی جو سپیچز ہیں ان کو ذرا بڑھائیں تھوڑا۔ دیکھیں سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی، ان کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہے، وہ کسی چیز کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ کہنا جو ہے کہ وہ یہ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ ہاں پارٹی انہیں اگر کوئی بھی ذمہ داری دے گی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سیف کھوکھر صاحب جو ہے اس کو پوری تندہی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے۔ کیا جی؟ افضل صاحب نے قومی اسمبلی میں کوئی تحریک استحقاق جمع کرائی ہو یا ارادہ ہو کہ 27 مقدمات ہیں؟ دیکھیں جی تحریک استحقاق جو ہے ان کے جمع کروانے کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر افضل کھوکھر صاحب جمع کروانے چاہیں تو ان کا یہ حق ہے، سیف کھوکھر صاحب پنجاب میں جمع کروانے چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ نہیں بنتا۔ میری اپیل جو ہے وہ مقتدر ذمہ دار حلقوں سے ہے، اور میری اپیل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہے کہ وہ اس انتہائی گھٹیا، بے شرمی اور بے غیرتی پہ مبنی انتقام جو ہمارے گھروں کی
चादर और चार दीवारी को पामाल करने तक पहुंच गया है। इसको रोकें, इसके नतायज जो है वो अच्छे नहीं हैं। जी आखिरी क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। अगर आपकी बात हम सच माने तो इसका ये मतलब है कि ये हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट की बात को, एस्टेब्लिशमेंट का जो हुक्म है हमको, आप कहते हैं ना, आपकी जमात कहती है कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, अपने सिलेक्टर्स की बात नहीं मानते, तो जिन्होंने इनको तरीका कहा तो इन्होंने नहीं की, तो इसका ये मतलब है ये हुकूमत बहुत मजबूत है। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा। मैंने जिस तरह से बात हुई और मेरे पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह से हमें ब्रीफ किया कि ये बात इसलिए हम शुरू कर रहे हैं, मैंने वो बात की है। बाकी जो है वो कहा कि नहीं कहा, और कहने में फ़र्क होता है। एक कहना सरसरी होता है और एक कहना जो है वो जूते और डंडे के साथ होता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कहना ये जो है वो टाल सकते हैं, ये टाल नहीं सकते। ये एस्टेब्लिशमेंट वो वाली थी जिसके खिलाफ नवाज शरीफ है या उसका कोई दूसरा पार्ट था? देखे, पार्ट को पहला हो या दूसरा हो, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ही होती है, और इसमें वो कोई दूसरी राय नहीं है कि सब उन हलकों को जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। मुल्क सबका है और पाकिस्तान है पुरअमन और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ेगा तो सबके लिए जो है वो सबकी आवाज़गाह होगी, सबका जो है वो वतन होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस बेशर्मी और बेगैरती पे मबनी घटिया इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को जो है इसको फिर फौर ख़त्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच।